اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے اِلَىٰ أُمَمٍ طرف امتوں کی من قبل کا پہلے آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو بالباساء ساتھ فقر و فاقہ کے ساتھ لڑائی کے والضراء اور ساتھ دکھ کے لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں فلولا پس کیوں نہ اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس باسنا عذاب ہمارا تضرعوا عاجزی کی انہوں نے گڑ گڑائے وہ ولیکن قست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے دل ان کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور زینت دی واسطے ان کے شیطان نے ما کانوا یعملون ان اعمال میں کہ وہ کیا کرتے تھے فلما نسوا پس جب وہ بھول گئے ما ذکروا وہ چیز کے نصیحت کیے گئے تھے یاد دلائے گئے تھے بہی ساتھ اس کے فتحنا پس کھول دی ہم نے علیہم پر ان کے ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے حتیٰ اذا فرحوا یہاں تک کہ جب خوش ہوئے وہ بما اوتوا ساتھ اس چیز کے کہ وہ دیے گئے تھے اخذناہم پکڑا ہم نے ان کو بغتۃ اچانک فاذا ہم مبلسون پس ناگہاں وہ نا امید ہونے لگے فقطع دابر القوم الذین ظلموا بس کاٹ ڈالی ہم نے جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا والحمدللہ اور سب اچھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے کل کہہ دیجئے آرائی تم کیا دیکھا تم نے ان اخذ اللہ اگر پکڑے اللہ سماکم سماعت تمہاری وابصارکم اور بصارت تمہاری وختم علی قلوبکم اور مور لگا دے اوپر دلوں تمہارے کے من الہ غیر اللہ کون معبود ہے سوائے اللہ کے یاتیکم بھی جو تمہیں یہ واپس دلا دے انظر دیکھ کیف نصرف الآیات کیوں کر پھیرتے ہیں ہم نشانیاں ثم ہم یصدفون پھر وہ رکتے ہیں ان آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبی نہیں ہیں بلکہ یہ آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بہت سارے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا تو جب ایسا ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا تو پہلے تو ہم نے ان کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید اس طرح یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں لیکن یہ ایسے بدبخت تھے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور جس کام کو شیطان نے ان کے سامنے خوب کر کے دکھایا ہوا تھا وہ اسی کاموں کے اندر اور بڑھتے چلے گئے جب یہ صورتحال کام نہ آئی یعنی سختی کام نہ آئی تو پھر ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یعنی ہر طرح کی آسائشی آسانیاں ہر طرح کے مزے دنیا کے ہم نے ان کو بھیجے شاید اس سے یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ رب کریم ہم پر مہربان ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھتے وہ اپنے حال میں مزید مست ہو گئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سنت اللہ ہے یہ بدلہ نہیں کرتی اگر پہلے لوگوں کا طریقہ یہ تھا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج جو آپ کے وقت کے لوگ ہیں ان کا طریقہ بھی ویسا ہی ہوگا جو ان کا تھا کیونکہ یہ انہی میں سے ہیں فرمایا کہ اچانک پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا تو ایسے سلسلے میں ہم نے اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی لیکن پھر بھی یہ اللہ رب کریم کی تعریف کی طرف نہ آئے اللہ رب کریم مثال دے کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ذرا غور کر انسان تو اپنی طرف کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تجھے یہ آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے کان دی ہیں سننے کے لیے گویا اپنے ان اعضاء کی طرف ذرا خیال کر کہ اگر یہ چیز جو اللہ رب کریم نے تجھے دی ہے یعنی تیری آنکھیں جو تجھے دی ہیں تیرے کان جو تجھے دیے ہیں
اللہ رب کریم ان میں سے کوئی چیز واپس لے لے تو کوئی اللہ کے علاوہ تمہارے پاس ہے جو تمہیں یہ واپس دلا سکے گا؟ اگر کوئی بھی واپس نہیں دلا سکتا تو پھر ابھی بھی تم اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کیوں؟ میں قل ارائیتکم، کہہ کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا ظاہر کر کے، حل یہلکو نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر وہ قوم جو ظالموں کی ہے، وما نرسل المرسلین اور نہیں بھیجتے ہم بھیجے گیوں کو الا مبشرین و منذرین مگر بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، فمن آمن پس جو شخص ایمان لایا واصلح اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم پس نہیں ڈر پر ان کے، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے جھٹلایا نشانوں ہماری کو، یمسہم العذاب چھولے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون اس سبب سے کہ وہ فسق و فجور میں پڑے رہے۔ قل کہہ دیجئے لا اقول لکم نہیں کہتا میں تمہارے لیے عندی میرے پاس خزائن اللہ کی طرف سے کوئی خزانے ہیں، ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں یہ کوئی دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک اور نہیں میرا کوئی دعویٰ یہ کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی نہ ہی میں اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہوں نہ اپنی طرف سے کوئی معاملات کرتا ہوں، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے اعلان کیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر کیا اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنداتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی اس قوم کو یہ بات بتا دیجئے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، یہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آ رہے ہیں وہ بھی جھنجھوڑ رہے تمہیں واپس لانے کے لیے، اور اللہ کی طرف سے جو آسائشی جو آرام جو سکون پہنچ رہا ہے اس کا بھی مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹو، اور یاد رکھو کہ تمہارا یہ خیال ہو کہ میرے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ایسے خزانے مجھے مل گئے ہیں، یا میں کوئی غیب کا جاننے والا ہوں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں انسان نہیں ہوں، تو یہ کوئی بات بھی میرے پاس نہیں، نہ میرے پاس کوئی اللہ کی طرف سے خزانے میرے پاس آ گئے ہیں، نہ غیب کا جاننے والا ہوں، نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، آپ جیسا انسان ہوں جو وحی آئی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی۔ فرمایا کہ آپ اس بات کا بھی اعلان کر دیجئے کہ یہ بات یاد رکھو کہ آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں، لیکن ان آنکھوں سے جو کام نہ لے اندھا ہو جائے تو وہ اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے کتاب اللہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ بس اس بات پر غور اور فکر کرتے رہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنا کردار، اپنے افعال، اپنے اعمال ایسے بنائیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اعمال، کردار اور افعال ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا